الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب طبيبنا آلانا وأولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم حضرت گئے معراج کو بلغ العلا بکمالہ حضرت گئے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کاشف الدجا بجمالہ صفات آپ کے سب بھلے حسنت جمیع خصالہ پڑھو مومنو درود ان پر صلو علیہ وآلہ مل کر پڑھیا صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز محترم سامعین، حاضرین، ناظرین کرام، منبع نور و ہدایت قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید 15واں پارہ پہلی آیہ مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و عز برہانہ و جل شانہ مجھ فقیر پر تقصیر بندہ ناچیز لا شے نو حق اور سچ بیان کرن دے نال نال دوانوں میں نو اللہ پاک عمل کرن دی توفیق سعید نصیب فرمائے آمین۔ سامعین عزیز احترام، یہ ماہ مقدس معظم مطہر منور رجب المرجب شریف دا ہے۔ رجب شریف دی 13 تاریخ نو حضرت علی کرم اللہ واجہہ الکریم دی ولادت با سعادت ہوئے۔ تسا احبابہ نے اشاکان اہل بیت نے علی دے مریدہ نے
بہترین انداز وچ 15 رجب المرجب شریف نو محفل دا انعقاد کر کے مالک دی بارگاہ دے اندر اے اپنا ہدیہ تے تحفہ تے حاضری لا کے اے عرض کیتی مالک اسا اہل بیت دے محباں، کیونکہ اللہ جو فرمائے دے کہ میرے محبوب دے اہل بیت نال محبت دے نال مودت کرو۔ اے اللہ اسا تینوں بھی منیا، تیرے رسول نو منیا، تیرے رسول دے گھرانے نو منیا، تیرے رسول دے غلاماں نو منیا، تیرے رسول دا کلمہ پڑھن والا نو منیا کہ انہاں دا اتنا بڑا احسان ساڈے ہوتے کہ انہاں کلمہ پڑھ کے دین ساڈے تک پہنچایا۔ کملے لوگ ہن او جڑے صحابہ کرام علیہ مردوان نی عظمت نو نہیں مندے، یار جدا میرے نبی نو کوئی نہیں منن والا تے صدیق اکبر نے آکھیا آمنا و صدقنا سونیا میں ایمان لے آیا تے تصدیق کرتا تو محمد اللہ دا سچا رسول ہے۔ لوگاں نے مارا دتیاں، مارا آدھم مویا کر کے سٹ گئے حرم شریف کے اندر، پھر ماریا تے پھر چکیا تے آپ نے اپنے پھپھی دے اندر گھر دے وچ لے گئے۔ کچھ دیر بعد آپ نے ہوش آیا تے پوچھیا میرے محبوب دا کیا حال ہے؟ پھپھی آکھن لگے بیٹا اتنو انہاں کافراں نے اتنا ظلم کیتا، اتنا ماریا تانوں تے پھر بھی اس محمد دا نام لیندے ہو؟ فرمایا پھپھی جان ایک جان ہے، اگر 1.25 لاکھ جان ہوئے تو میں سونے محمد تو قربان کر دے۔ یاروں دے عشق دے کوئی گل ہی نہیں۔ اپنی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عقد وچ دے دیتی۔ لوگاں نے یار اس چیز دا حیا بھی نہ کیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سسر پاک سونے نبی دا سسر ہوئے۔ بے شک وڈی گل ہے کہ کوئی داماد بن کے آوے نبی دے گھر، کیا یہ وڈی گل نہیں کہ نبی خود دلہا بن کے صدیق اکبر دے گھر جاوے۔ فاروق اعظم نے اپنی بیٹی حفصہ بن عمر بن خطاب سونے نبی دے عقد وچ دے چھوڑی۔ یارو یہ جڑا سلسلہ ہے، یہ جڑی محبت ہے، یہ جڑا رشتہ ہے، یار ایدہ کوئی تقدس ہی نہیں۔ بندہ سوچے وڈی گل نہ سوچے، علمی گل نہ سوچے، یار اپنی برادری وچ سوچے۔ قرآن آدھے رشتے میں 3 بنائے، 3 رشتہ تو علاوہ کوئی چوتھا رشتہ کوئی نہیں۔ ننیال اماں دے طرفوں، دادیال ابے دے طرفوں، سسرال بیوی دے طرفوں، بس 3 رشتے مالک نے قرآن پاک وچ گنوائے۔ ننیال بھی چنگے، ہر کوئی من گیا سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننیال بڑے چنگے ہیں۔ ددیال بھی چنگے، سارے لوگ من گئے سنے نبی دے ددیال چنگے لوگ ہیں۔ یار اتنے آخر کیا بن گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سسرال دی نسبت نو یار کوئی تقدس ہی نہ ملا، پھر امت وچوں محبوب علیہ السلام دے صحابہ نال محبت رکھنا باوجہ رشتہ داری یہ بھی حق ہے، باوجہ کلمہ طیبہ پڑھنا یہ بھی حق ہے۔ صحابہ نے ایک جان نہیں کئی جانا قربان کیتا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اموال دیتے، سونے محبوب علیہ السلام نے جان تو جانا فدا کیتا، اپنا نہیں دیکھیا۔ صدیق اکبر پاک بیٹھن، آپ دا بیٹا مسلمان ہو کے بیٹھن گلا باتاں کرن، آکھن لگا ابا جی وہ فلاں جنگ دے وچ بدر وچ تسی 3 دفعہ میری تلوار تلے آئے ہو، تو میں اپنے ہاتھ نو روک لیا کہ ابا ہے، فرمایا سن لو اس وقت میرے مصطفیٰ دا دشمن ہمیں اگر ایک بار بھی ابو بکر تلوار تلے آگے دا ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے وہاں، کیوں
اس واسطے کہ میں اپنے نبی نو اپنی جان تو آل تو اولاد تو اموال تو ازواج تو اموال نک طرف تو موہا و تجارت تا شولہ کا سادہا اے راہن تے مکانہ دی وجہ تو اپنے اموال اپنے خرید تے فروغ تے مالا تو وجہ کے میں اپنے مصطفیٰ نال محبت رکھا اہل بیت نال بھی محبت رکھے تے اصحاب رسول نال بھی محبت رکھے میں تے یادہ امت رسول نال بھی محبت رکھے امتی تے سمجھنا یار میں امت مصطفیٰ وچوں میں نال پیار کر تو امت مصطفیٰ وچوں میرا حق بن دے کہ میں تیرا ادب کرا تیرا احترام کرا کہ کیوں اس واسطے کہ تو میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھی عاشقہ نے تے کمال کی دے عاشقہ دن کے اساں تے رب نو رب بھی اس واسطے منیا کہ رب مصطفیٰ دا رب ہے اگر مصطفیٰ دا رب نہ ہوتا تو کیا مننا ہے مالک نے بھی اپنا ارادہ ربوبیت وچ اپنے مصطفیٰ نو بنایا تو حکم دیتا محبوبہ بول محبوب نے جو پہلا لفظ بولیا وہ ہے اللہ 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 بنیا سنے مصطفیٰ احمد بنے پہلے احمد ہیں سارا نبی پہلے احمد اس زمانہ ہوتے عبادت کرنے والا تعریف کرنے والا دوسرے کو ماننے والا اللہ نے سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم نے منے جدا تیرے میرے نبی نہ جدا اللہ سونے نبی کی تی عبادت یہ اللہ آکھن عبادت ہے اللہ نے اس عبادت معاوضے وچ دیتا انعام کیتی تعریف فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبی نے عبادت کر کے احمد بنے رب العالمین نے تعریف کر کے محمد آکھیا کہ جڑا پہلے احمد ہوئے رب محمد آکھے انہوں جڑا معاوضہ تے انعام ملے انہوں آدھن مصطفیٰ انہوں کہا دن مصطفیٰ فرمایا سبحان اللذی پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات میں اپنی تقریر نو آج اتھے بس ختم کر رہے ہیں اگر اگلا جملہ نہیں بولنا پاک ہے وہ ذات کون سی وہ ذات جس نے زمین کو بچھونا اور آسمان کو بلندیاں عطا فرمائے وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کی تخلیق فرمائی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کے انعامات کے لیے جنت تخلیق کی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے دشمنوں کے لیے اپنے نام ماننے والوں کے لیے طرح طرح کے عذاب اور دوزخ بنا ڈالی سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو اپنے گھر آنے کے لیے اجازت دیتی ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں میں سے اپنے گھر کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتی ہے وہ بھی بندہ جو قیام میں ہے وہ بھی بندہ جو بستر پہ ہے وہ بھی بندہ جو سجدے میں ہے وہ بھی بندہ جو صنم خانے میں ہے اللہ پاک ہے سبحان اللذی پاک ہے وہ ذات جس نے توفیق دے دی کلمہ طیبہ پڑھنے کی پاک ہے وہ ذات جس نے ابی لہب جیسے لانتی کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا سبحان اللذی پاک ہے وہ ذات جس نے جبریل کو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے آنے جانے کی اجازت بخشی ڈیوٹی لگا دی سبحان اللذی پاک ہے وہ ذات جس نے فرشتوں کے استاد کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر من الشیطان الرجیم کا اعلان کر دیا پاک ہے وہ ذات
سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے بندوں میں سے بندوں کو قرآن کی نسبت سے ہدایت بخش دی۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے بندوں سے قرآن کی نسبت سے لوگوں کو ہدایت سے دور رکھا۔ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، فرمایا بتھیرے ہیں، کثیر ہیں، بہت لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ کر، ان مثالوں کو پڑھ کر، مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، مچھروں کی مثالیں پڑھ کر، بڑی بڑی چیزوں کی، چٹانوں کی، پہاڑوں کی، ہاتھیوں کی مثالیں پڑھ اور سن کر بہت سارے ایسے ہیں جو راہ ہدایت پا لیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو راہ گمراہ کو پا لیتے ہیں۔ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پاک ہے وہ ذات جس نے بندوں میں سے بندوں کو دو راستے بتا دیے، نجدین، اور وہ دونوں راستے ابھرے ہوئے، نشان علم لگے، ستھرے دونوں نظر آ رہے ہیں۔ ایک راہ جنت ہے اور ایک راہ جہنم اور دوزخ ہے۔ بندے کو کھڑا کر کے اس کو کہہ دیا سیدھی طرف یہ ہے، الٹی طرف یہ ہے، مرضی تیری ہے، مگر وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ارادے سے ہوتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بندے کو اپنا محبت، اپنا پیار عطا کر دیتی ہے، وہ ذات پاک ہے، وہ ذات جو اپنی بارگاہ سے بندے کو نکال دیتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے بندوں میں سے بندوں کو اپنا بنا لیا، ان بندوں کی آنکھ بن گیا مالک، اللہ ہو کر بندے کی آنکھ، اللہ ہو کر بندے کی زبان۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، فرمایا حبیب بے شک یہ زمین کی طرف تو آپ جھکے، یہ مٹی مٹھی میں تو آپ نے لی، کھڑے بھی آپ ہوئے، ہاتھ کو پیچھے بھی آپ نے کیا، جنبش بھی آپ نے دی، آپ نے مارا، آپ نے نہیں مارا۔ وما رمیتا اذ رمیتا، نہیں مارا آپ نے، جو کہ مارا تو نے، ولیکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے مارا۔ جو نہیں مارا آپ نے، جو مارا آپ نے، وہ تو اللہ نے مارا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا حبیب یہ جو بیعت کر رہے ہیں آپ کے دست حق پرست پر، یہ جو ببول کے درخت کے نیچے، یہ ککر کے نیچے بیٹھ کر، یہ جو آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم ایمان لائے، یہ آپ کی بیعت تو کر ہی رہے ہیں، حقیقتاً یہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے چن لیا مدینے والے لوگوں کو نبی کی خدمت کے لیے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے مکے کے کافروں کو نبی سے دور رکھا۔ ذات وہی ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے کافروں کو میرے مصطفیٰ سے دور رکھا اور مدینے کے مومنوں کو اتنا قریب کر دیا کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے جنم جگہ جہاں جلوہ گر ہوئے، جہاں ولادت باسعادت ہوئی، جہاں سب کچھ تھا، یہاں چھوڑ کر مدینہ طیبہ کے لیے انتخاب فرما لیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ جس نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام بھیج کر اپنے بندوں کو راہ ہدایت دکھا دی۔ پاک ہے وہ ذات 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے،
950 سال میں گنتی کے چند لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اتنا بڑا آدمی بنا دیا جس کو اوج بن انوک کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک تھا 60 گز، 3 فٹ کا ایک گز ہوتا ہے کم و بیش، کچھ کم ہوتا ہے، 3 فٹ سے کچھ کم، 3 فٹ کا ایک گز، 60 گز کا موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک تھا۔ 60 گز کا آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، 60 گز آپ جمپ لگایا کرتے، تو جب جمپ مار کر وہ اپنا عصا، وہ اپنا ڈنڈا مارتے تو اوج بن انو کے ٹخنے پہ، گڈے پہ لگتا۔ اتنے موٹے تو اس کے پاؤں تھے، اس کی پنڈلی کتنی بڑی ہوگی، پنڈلی سے کمر تک وہ کتنا اونچا ہوگا، کمر سے وہ گردن تک کتنا اونچا ہوگا، اس کی گردن کتنی لمبی ہوگی، اس کا سر کتنا لمبا ہوگا، اس کے بازو اور ہاتھ اور انگلیاں اور ناخن کہاں کہاں تک پہنچے ہوئے ہوں گے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس اوج بن انک جیسے ہزاروں لوگ تخلیق کیے۔ پاک ہے وہ ذات جو ان کے مقابل جو قوم موسیٰ تھی ان کو ان پر مسلط اور غالب کر دیا۔ پاک ہے وہ ذات جو 10,000 کے ساتھ 313 کو لڑا دیا، 10,000 مغلوب ہو کر مر گئے اور 313 کو اس ذات پاک نے غلبہ عطا فرما دیا۔ پاک ہے وہ ذات، یہ آج کا میرا سبق یاد کرنا ہے آپ نے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا، بات تو ختم ہو گئی، اعتراض کی تو گنجائش تک نہیں ہے۔ جب وہ ذات ہے پاک تو پھر وہ کون سا کام نہیں کر سکتا۔ محبوب علیہ السلام یہاں سے نہیں سنتے، محبوب علیہ السلام یہاں سے سنتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جو میرا پڑھا اپنے محبوب کو سنوا دیتی ہے، پاک ہے وہ ذات جو میرا پڑھا اپنے محبوب تک پہنچنے نہیں دیتی۔ میری بات کو سمجھنا ہے، وہ بھی ذات وہی ہے، وہ بھی بندہ ہے جو پڑھتا ہے جس کا نہیں پہنچتا، وہ بھی بندہ ہے جو پڑھتا ہے اور اس کا پہنچتا ہے، وہ بندہ ہے جس کا پہنچتا ہے مگر اسے جواب نہیں ملتا، وہ بھی بندہ ہے جس کا پہنچتا ہے اور اس کو جواب بھی عطا کیا جاتا ہے۔ یہ تو نصیب کی بات ہے، یہ تو مقدر کی بات ہے، یہ تو اپنے اپنے مقدر ہے، اپنا اپنا عشق ہے، اپنا اپنا پیار ہے، اپنی اپنی محبت ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر اقدس اجمل اکمل کو زمین پر کھانا حرام کر دیا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبیوں کو باقی رکھتی ہے، پاک ہے وہ ذات جو انبیاء کرام تک ہر امتی کی فریاد پہنچا دیتا ہے اور ان کو سنوا دیتا ہے۔ پاک وہ ذات ہے، پاک ہے وہ ذات۔ ہم مالٹے رکھیں، ہم سیب رکھیں، ہم روٹی رکھیں، ہم نمک اور پانی اور دودھ رکھ کر کہیں اللہ اس کا ثواب پہنچا دے امی کو، اگر میں پہنچاؤں نہیں پہنچتا، اگر میرا مالک پہنچائے تو کون ہے روکنے والا، کون ہے روکنے والا؟ اسی مالٹے کو پہنچا دے تو وہ تو اللہ ہے۔ اس مالٹے کے ثواب کو جنت کے میوے سے متشکل کر کے اس جیسی شکل بنا کر متشابہہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یہ تو قرآن ہے، متشکل بنا کر شکل تبدیل کر کے ہو تو ثواب کل واللہ کا، بن جائے مالٹا، وہ میرا اللہ میری اماں کے سامنے کر دے، اے میری بندی تیرے بیٹے نے پڑھا تو ہے کل واللہ، پڑھی تو ہے الحمدللہ، پڑھا تو ہے اِنَّا رحمت اللہ، پڑھا تو ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، وہ پڑھتا گیا
میں اس کے ثواب کو کیلے کی صورت عطا کرتا گیا، مالٹا بناتا گیا، سیب بناتا گیا، دودھ بناتا گیا، ملک شیک بنا کر میری بندی اس نے پڑھا کلام، میں نے اس کے ثواب کو، اس کے اجر کو بنا دیا شکل کے طور پہ، یہ تحفہ تیرے بیٹے نے بھیجا ہے۔ میں پوچھتا ہوں دنیا میں وہ کون ہے جو میرے رب سے یہ کہے کہ مولوی کا پڑھا اس کی امی تک نہ پہنچا؟ اگر کوئی گالی نکالے تو پہنچتی ہے، تو دعا مانگے تو نہیں پہنچتی۔ اگر کوئی گالی نکالتا ہے، یہیں مجھے کوئی گالی نکالے، اگر میرے اندر کا کوئی ہے نا جو جاگے گا، جس کو غصہ آئے گا، معلوم ہوا میرا عقیدہ یہ ہے کہ تیری نکالی ہوئی گال پہنچی ہے، گال پہنچی ہے، دعا نہیں پہنچتی، گالی گلوچ پہنچتی ہے تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کی آیت کا ثواب نہیں پہنچتا۔ پاک ہے وہ ذات، یہ عقیدہ بنائیے آج، پاک ہے وہ ذات جو سب کچھ کر سکتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتریر سوتر چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب، علی اللہ نے دیا اولاد، بیٹا پیدا ہوا حسین، ان کو دی اللہ نے اولاد، بیٹے کا نام رکھا گیا زین العابدین، علی اوسط بھی کہتے ہیں، ان کو دی اللہ نے اولاد، بیٹے کا نام رکھا محمد باقر۔ اللہ نے بھیجا اپنا محبوب، اعلان فرمایا لوگوں میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بندہ آیا، نام تھا عبداللہ، باپ کا نام تھا عثمان، کنیہ تھی ابو قحافہ۔ عبداللہ کو اللہ نے دیا بیٹا، بیٹے کو دیا پھر بیٹا، عبداللہ کے بیٹے کا نام محمد، محمد کے بیٹے کا نام قاسم، قاسم کو اللہ نے دی بیٹی، نام تھا ام فروہ، ام فروہ کا نکاح امام محمد باقر سے ہوا۔ رب العالمین نے دیا بیٹا جس کو امام محمد جعفر صادق کہتے ہیں۔ جعفر کا معنی ہے شیر اور صادق کا معنی ہے سچا۔ کسی نے پوچھا امام محمد جعفر صادق سے، یہ جعفر صادق آپ نے اپنے لیے کیوں پسند فرمایا؟ فرمایا جعفر کی نسبت ہے حیدر سے۔ نہیں سمجھے یار؟ سبحان اللہ۔ یہ جمعہ ہے، پیسوں والی بات نہیں ہے، سننے والی بات تو ہے نا، سنیں سمجھیں، یہ درس ہوتا ہے جمعے کے دن۔ جعفر کی نسبت ہے حیدر سے تو جعفر ہوا ہوں، اور صادق کی نسبت ہے ابو بکر سے۔ اپنا حیدر جعفر کہہ کر اپنے نانے کو یاد کرتا ہوں، اور صادق کہہ کر اپنے دادے کو یاد کرتا ہوں۔ ددیال بھی سچے، ننیال بھی سچے۔ امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے لوگ بہت سارے ہیں، ڈھیر سارے ہیں۔ اللہ کرے لوگ ہوں، آپ بھی محبت کیا کریں۔ 22 رجب المرجب شریف کو بعض لوگوں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک خیرات کرنے، نیاز پکانے کا بندوبست شروع کیا ہندوستان میں۔ امیر مینائی نامی ایک شخص تھا، مسلکن اہل تشیع تھا، اس نے رات کے وقت کچھ مقید چیزاں، مثال کے طور پہ میرا تو ضروری نہیں ہے کہ میں وہی کہہ دوں، مقید 5 پاؤ آٹا، 5 پاؤ